تیری جان نکلنے کے لیے اسرائیل سامنے آ جائیں، ملک الموت آ جائیں اور تجھے معلوم ہو یہ ملک الموت ہے، اب میری جان نکلی جا رہی ہے، اب مجھے دنیا کو چھوڑنا ہے، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑ کر اکیلے نکلنا ہے اور گھر سے میری میت نکلنی ہے اور کوئی میرے ساتھ نہیں جانا ہے، اس وقت میں ملک الموت تیرے سامنے موجود ہو، تو کیا کہہ سکتی ہے مجھے کہ میرے بارے میں غور کرو؟ اس نے کہا نہیں کہہ سکتی ہوں۔ جس کے سامنے موت کا منظر ہو، جس کے سامنے یہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، جس کے سامنے یہ منظر ہو، کچھ چہرے حشاش اور بشاش ہوں، کھلکھلاتے ہوں، اور کچھ چہرے اداس ہوں، اور ان کو لگے کہ اب کمر توڑی جائے گی، اب رب کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے روح نکالی جائے گی، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، ان سے کہا جائے کہ یہ موت کی بے ہوشی آ گئی، اس سے تو بھاگا کرتا تھا، اب بھاگ کر کے دکھا، اس وقت میں تو مجھ سے یہ سوال کر سکے گی؟ اس نے کہا نہیں کر سکتی ہوں۔ کہا دوسرا سوال، تجھے قبر میں ڈالا گیا، تیرے رشتہ دار واپس آ گئے، تیرے گھر والے واپس آ گئے اور اوپر سے بند کر دیا گیا، اور قبر کے کیڑے ہیں اور رات کی اندھیری ہے اور قبر کی اندھیری ہے، اور پھر تیرے پاس منکر نکیر پوچھ رہے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، وما تقول فی ھذا الرجل، اور ان کے بارے میں تو کیا کہتی ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سامنے ہے۔ مکہ کے کافروں سے پوچھا تھا الم یعرفوا رسولہم افلم یعرف اولم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا اس لیے نہیں مانتے ہیں؟ وہ رسول جس کو چرندوں نے پہچانا، جس کو درندوں نے پہچانا، جن کو جھاڑیوں نے پہچانا اور جس کو چاند نے پہچانا، اے مکہ کے مشرکو کیا تم نے اس کو نہیں پہچانا اس لیے نہیں مانتے ہو؟ اور پھر قرآن کریم نے کہا بل جاءہم بالحق، نہیں تم نے پہچانا ہے، اصل میں وہ حق لے کر کے آئے ہیں، اور حق تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے۔ اس قبر کے منظر میں اگر تجھ سے یہ سوال ہو تو کیا تو مجھ سے کہے گی کہ میری ضرورت پوری کرو اور میرے ساتھ نعوذ باللہ گناہ کرو؟ کیا اس وقت میں تو یہ سوچ سکتی ہے؟ اس نے کہا میں نہیں سوچ سکتی ہوں۔ کہا آگے بڑھ جا، محشر کا میدان ہے، سب کے سب انسان حاضر ہیں اور ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، لیکن لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پہچانتا۔ یومئذ ینفخ فی الصور فلا انصاب بینہم، جب سور پھونکا گیا، عدالت میں حاضری ہوئی، اب رشتہ داری کچھ نہیں، کوئی کام نہیں آ رہا ہے، اور مجرم یہ چاہتا ہے کاش آج میری جان چھوٹ جائے، چاہے میری طرف سے سارے لوگ جہنم میں چلے جائے اور تجھے رب کے سامنے لے جایا جا رہا ہو، اس وقت میں تو یہ سوچ سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں سوچ سکتی ہوں۔ کہا پھر جب اعمال نامے مل رہے ہوں، اما من اوتی کتابہ بیمینہ، ہائے یہ ویسا خطرناک منظر ہے، میں اور آپ سب نہیں گھبراتے، صحابہ گھبراتے ہیں، اللہ نے دنیا میں لاج رکھی، اس کے دین کی وجہ سے چہرے ہمارے محفوظ رہے اور ہمارے چہروں پر نہیں لکھا گیا، اندر کے حالات باہر نہیں آئے۔ ہر آدمی جب اپنی کتاب زندگی پڑھتا ہے اور سوچتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے میری کتاب زندگی ملے گی اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ یہ تیری کتاب ہے، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اور آدمی دیکھے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، یہ کیسی کتاب ہے، نہ رات کی تنہائی کو چھوڑا، نہ دن کے اجالے کو چھوڑا، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ پھر کیا ہو گیا؟ اس وقت میں تو اس کام کے اس برے گناہ کا تو خیال کر سکتی ہے؟ اس نے اس کی ایک چیخ نکلی، اس نے کہا مجھے کاش واپس جانے دیجیے، میں نہیں سوچ سکتی ہوں۔ یہ سب وہی سوچے گا جو آخرت کو بھول جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اس تصور کا، اس منظر کا ایک مرتبہ تصور کرو جب مجھے اور آپ کو محشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر ہم پیش ہوں گے اور ہم اس وقت میں بھیک مانگیں گے آپ سے شفاعت کی، اور آپ کے حوض کے پانی کی بھیک مانگیں گے، اور آپ وہ حدیث میں سن چکے کہ اس وقت میں ایسے بدنصیب بھی لوگ آئیں گے جو آگے بڑھیں گے اور میں ان کو پانی دینا بھی چاہوں گا، لیکن جبرائیل علیہ السلام کہیں گے یہ نام آپ کا لیتے تھے، کام کسی اور کا کرتے تھے، میں کہوں گا سحقن سحقن، تم نے مجھ کو بدنام کیا، میرے صحابہ کا نام رکھا، اور تمہاری بیٹیوں نے میرے بیٹیوں کے نام رکھے، میری بیویوں جیسے نام رکھے، اور کام تم نے وہ کیے جس سے یہودی بھی شرمائے، جس سے عیسائی بھی شرمائے، جو حیوانوں سے بدتر کام کیے۔ سحقن سحقن من ذا الذی غیر بعدی دین
بیوی دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، آج تم میرے سامنے آنے کے لائق نہیں۔ جب انسان کو یہ تصور پیدا ہوتا ہے، پھر معاشرہ درست ہوتا ہے، پھر حالات درست ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں، اگر نہیں سوچیں گے اللہ کا دین محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، جو میں نے آیت پڑھی تھی یہودیوں سے دوستی نہ لگاؤ، اسی کے آگے ہیں من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہم۔ اور موجود ہیں علماء کرام، یہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ صرف اسی دور کے لیے نہیں۔ فرمایا اگر تم مرتد ہو جاؤ گے، عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح زندگی اپنانے لگو گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں ان کو پیدا کروں گا جن سے میں محبت کرتا ہوں گا، جو مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، لا یخافون لومۃ لائم، اور میرے دین کو اپناتے ہوئے ان کو شرم نہیں آئے گی۔ آج امت کو دین اپناتے ہوئے شرم کے سوا اور کیا مسئلہ ہے؟ صرف شرم آ رہی ہے۔ فرمایا بے شرموں، پھر ان کو پیدا کروں گا جن کو شرم نہیں آئے گی۔ مومن وہ ہوتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست صرف اللہ ہے، تمہارا دوست اللہ کا نبی ہے، تمہارا دوست وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مالک کے حکموں کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ اور کسی کے دماغ میں شیطان داخل کرے کہ پھر تو امت خطرے میں پڑ جائے گی، جواب دیا ومن یتول اللہ، جو اللہ سے دوستی لگا لے گا فإن حزب اللہ هم الغالبون، پھر اللہ کی جماعت ہی غالب آتی ہے۔ کاش کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اس نقطے کو سمجھیں، دین ہمارا محتاج نہیں، ہم دین کے محتاج ہیں۔ اور آج حالات بالکل ایسے ہیں جو تیزی کے ساتھ لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ ہمارے شروع کے مہمان مکرم نے کہا تھا جہاں یہ خوش آئند بات ہے، یہاں یہ خطرے والی گھنٹی بھی بج رہی ہے کہ کہاں یہ جو صدیوں سے نمازیں پڑھنے والے تھے اور جن کی پیشانیوں کے اوپر نشان تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے لیے یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم کا اعلان ہو گیا ہے کہ اگر تم میرے دین پر نہیں چلتے ہو میں اوپر سے پھر یہ گارنٹی دی زمین دنیا میں زمانہ میں اونچ نیچ آئے گی، زیرو بم ہوگا، حالات بدلیں گے، مگر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے، یہ دین میں نے تم کو دیا ہے، میں قیامت تک اس دین کی حفاظت کروں گا۔ اور جب اس دین کی حفاظت نہیں ہوگی اور یہ دین مٹے گا اور زندگیوں سے نکلے گا، اس کے بعد پھر قیامت ہی آ جائے گی۔ اور حفاظت کے ساتھ صرف قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ تفصیل سے آپ نے علماء کرام سے سنا، خاص طور سے حضرت مفتی صاحب سے، کہ قیامت تک پروردگار ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو اس دین کو مکمل طور پر جس طرح حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اسی طرح اس کو عملی شکل میں انسانوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اور دنیا میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو اس دین کو بدلنے کی کوششیں کریں گے، مگر تمام تک کوششیں ناکام ہوں گی۔ انسانوں کی کوششیں ناکام ہوں گی، شیطانوں کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ اس غالب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، کوئی اس کو نہیں بدل سکے گا۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، قیامت تک ایک طبقہ رہے گا جو اس دین کے اوپر عمل کر کے انسانوں کے لیے عملی نمونہ پیش کرے گا اور حجت قائم کر دے گا کہ کسی دور کے اندر دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے۔ دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور حضرت مفتی صاحب جیسے علماء یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے یجدد لہم دینہم، جو لوگوں کی افکار کو بھی درست کریں گے، لوگوں کے اعمال کو بھی درست کریں گے، اور جس اعتدال والے اور کنتم امۃ وسطا، بیچ کے درمیانی راہ پر اس امت کو کھڑا کیا گیا تھا قرآن کے ذریعے سے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو اسی اعتدال والے راستے کے اوپر امت کو کھڑا رکھیں گے، اس میں نہ افراط ہونے دیں گے، نہ تفریط ہونے دیں گے، نہ امت کو ادھر جھکنے دیں گے نہ ادھر جھکنے دیں گے، برابر وہ مسلسل ان کے افکار کو بھی درست کریں گے، اعمال کو بھی درست کریں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے امت کی حفاظت، یعنی ایک انسان کی حفاظت
ایک ایک قبیلے کی حفاظت، جس کے دادا نے دین قبول کر لیا، جس کے پردادا نے دین قبول کر لیا، اس کے لیے حفاظت کی گارنٹی نہیں ہے، حفاظت کی گارنٹی دین کے لیے ہے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ چیلنج ہے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اے انسانوں میرا دین قیامت تک رہے گا، اگر تم دین سے ہٹو گے، میرے نبی کی سنتوں کو چھوڑو گے، دین کے افکار میں تم سے کتر و بیونت ہوگی، ذرا سا اعتدال سے ادھر ادھر ہٹو گے، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، قیامت تک وہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو دین کو صحیح طریقے سے اس پر عمل کر کے دکھائیں گے، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یہ ہے اصل فکر کا موضوع، یہ ہے اصل پریشانی کا موضوع کہ کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو اس اعتدال والے راستے پر ہوں، اور ہم اس کے لیے کتنی فکریں کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے کتنا سوچ رہے ہیں۔ اگر معاشرہ بگڑ رہا ہے، اگر معاشرہ خراب ہو رہا ہے، اس میں بنیادی نقطہ یہی ہے کہ انسان کا تعلق اپنے مالک سے کمزور ہو رہا ہے، اور اپنے محبوب اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق کمزور ہو رہا ہے، اور انسان بجائے ان کے بتائے ہوئے راستے کے دوسرے راستوں کو دائیں بائیں تلاش کر رہا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ایک نگاہ طائرانہ ڈالیے، کیا یہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی، لیکن آج جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ آج کے لیے نازل ہوئی ہے۔ لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر۔ او ایمان والو، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جن کو تم اپنا دوست بناتے ہو، ان کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہو، ان کی طرح صورتیں بناتے ہو، ان کی طرح سیرتیں بناتے ہو، ان کی طرح اپنی زندگی کو ڈھالتے ہو، ان کی طریقوں پر شادیاں کرتے ہو، ان کے طریقوں پر کھاتے ہو پیتے ہو اور زندگی کے نقشے مرتب کرتے ہو، اور تم ان سے محبت کرتے ہو۔ ان کا حال کیا ہے؟ لا یالونکم خبالا، وہ تمہاری دشمنی میں کبھی کمی نہیں کرتے ہیں، تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، میں اور آپ چیختے اور چلاتے ہیں، کوئی کارٹون بنا رہا ہے، کوئی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کا مذاق اڑا رہا ہے، اور وہ گندی باتیں کہہ رہا ہے جو ابو جہل نہیں کہہ سکا تھا، عتبہ اور شیبہ نہیں کہہ سکا تھا، اس دور کے بدترین منافق نہیں کہہ سکے تھے، اس دور کے کافر نہیں کہہ سکے تھے، وہ باتیں کہہ رہا ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، یہ ان کے اندر کی دشمنی ہے جو کبھی کبھی چھلک کر ان کے منہ پر آ جاتی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ دلوں کے اندر چھپا کر رکھا ہوا ہے وہ اس سے بڑا ہے، وہ بہت زیادہ ہے، تم اس کو نہیں سمجھتے ہو، مگر تمہاری بدقسمتی کیا ہے؟ ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، کبھی دیکھو اس کو سوچو، ہاں انتم اولئک تحبونہم، تم ان دنیا کے بدترین خلائق جن کو قرآن کریم کہہ رہا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، وہ انسان جو اپنے مالک کے منکر ہیں، اس کو اپنا مالک نہیں مانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہیں، وہ اپنے آپ کو مشرک کہیں، اولئک ہم شر البریہ، یہ کائنات میں بدترین انسان ہیں، مگر تمہارا کام کیا ہے او امت مسلمہ؟ ہاں انتم اولئک تحبونہم، تم ان سے محبتیں کرتے ہو، ان کی طرح داڑیاں کاٹ کے چہرے بناتے ہو، ان کی طرح بال رکھتے ہو، ان کی طرح لباس پہنتے ہو، ان کی طرح فحاشی میں مبتلا ہوتے ہو، ان کی طرح گناہوں میں مبتلا ہوتے ہو، بے پردگی کو ان کی طرح اختیار کرتے ہو، اور دین کی دھجیاں اڑاتے ہو، ان کے طریقوں کو اپنانے کے لیے ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہو۔ تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ کبھی سوچا ہوتا تم نے ان کا ہیٹ بھی پہنا، تم نے ان کے ایک ایک طریقے کو اپنایا، کبھی ان کو اس کا خیال آیا
کہ تمہیں لبھانے کے لیے صحیح، تمہیں خوش کرنے کے لیے صحیح، تھوڑی دیر کے لیے وہ تم سے محبت کرتے اور تمہارا لباس پہنتے، کوئی تمہاری پگڑی پہن لیتا، کوئی تمہارا جبہ پہن لیتا، کوئی تمہاری داڑھی رکھ لیتا، کوئی تمہارے طریقے سے تمہاری معاشرت کو اختیار کرتا، کوئی تمہارے اخلاق کو اختیار کر لیتا، کوئی تمہارے کردار کو اختیار کر لیتا، کوئی معاملات میں تمہارے جیسے معاملے کرنے لگتا، تم سے محبت کرتا۔ ہاں انتم لا تحبونہم ولا یحبونکم، ہائے بدقسمت انسانوں، اس کے باوجود تم ان سے محبت کرتے ہو، تم نفرت کرتے ہو، چیختے ہو، چلاتے ہو، یہ ہمارے نبی کی مذاق اڑاتے ہیں، یہ بدترین خلائق ہیں۔ ہم انسانوں کو امن کا پیغام دینے کے لیے آئے اور ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، حالانکہ تم ہر ایک کتاب کو مانتے ہو۔ کیا عجیب قسم کا تفاوت ہے۔ ایک طرف تمہارا یہ عقیدہ ہے، اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام کے اوپر اس طرح ایمان نہ لاؤ جس طرح کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے، تو تمہارا ایمان ناقص ہوتا ہے، بلکہ تم کفر کی سرحدوں سے ٹکرا جاتے ہو۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر تمہارے نبی کا انکار نہ کریں اور ان کی تکذیب نہ کریں، وہ تب تک اپنی قوم کے بندے نہیں کہلاتے۔ یہودی نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے نبی کا انکار نہ کرے، عیسائی نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری کتاب کا انکار نہ کرے، اور تو مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تورات اور انجیل اور زبور کے اوپر ایمان نہ لائے۔ تو اس کو تجھ سے محبت کرنی چاہیے تھی، مگر تم ان سے محبت کرتے ہو۔ تمہارا تو یہ حال ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم ان پتھروں کو گالیاں نہیں دے سکتے جن کو لوگ پوچھتے ہیں کہ کہیں وہ پلٹ کر تمہارے مالک کو اور اپنے مالک کو گالی دینے لگ جائیں۔ تمہارا تو یہ حال ہے، مگر وہ تمہارے نبی کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی مذاق اڑاتے ہیں، ان کا کارٹون بناتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہؤلاء تحبونہم، ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ۔ ہائے ہائے، اور جب وہ تمہارے سامنے ہوتے ہیں تو تمہیں لبھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تعد علیکم الانامل، وہ تمہارے اوپر اپنے ہاتھ کاٹتے ہیں اور تمہاری دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ مگر تمہارا پھر بھی یہی حال ہے۔ اگر معاشرہ بگڑ رہا ہے، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے، بے دینوں کی نقالی کر رہا ہے، ان لوگوں کی نقالی کر رہا ہے جو اللہ کے دشمن، اللہ کے حبیب کے دشمن، مگر اس کے باوجود اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہہ رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، مگر نقالی ان کی کر رہا ہے۔ پڑھتا ہے قرآن، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منهم فانه منهم، اے ایمان والو تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ، ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ۔ ومن یتولهم منکم، اور جو تم میں سے ان سے محبت کرے گا، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے گا، ہم اعلان کرتے ہیں فإنه منهم، وہ انہی میں سے ہے۔ آپ تصور کی نگاہ میں دیکھیے، 1400 سال پیچھے چلے جائیے، صحابہ کرام کو کون سی چیز مانے تھی جس کے لیے قربانیاں دے رہے تھے؟ اس کے سوا اور کیا بات تھی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے انہوں نے سب کچھ قربان کیا تھا، اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال رہے تھے، پریشانیوں میں ڈال رہے تھے، لیکن اس محبت کے اوپر سودا نہیں کر رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے مظلوم لوگ ہیں اور کس طاقت کے ساتھ دین کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ قیامت تک ایسے لوگ ہوتے رہیں گے جو اسی طرح دین کو مضبوطی سے پکڑیں گے۔ کاش کہ میں اور آپ ان لوگوں میں سے ہوں۔ آپ دیکھیں یہ سارے حالات ان کے سامنے بھی ہیں، صحابہ کے سامنے بھی ہیں۔ کیا ہم حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر حضرت یاسر اور ان کے بیٹے حضرت عمار سے زیادہ مظلوم ہیں؟ کوئی عورت اس کا تصور کرے کہ اس کو انگاروں کے اوپر لٹایا جائے اور پھر اس کی چربی سے انگارے پگھل، ان کی چربی کے پگھلنے سے انگارے بجھ جائیں اور وہ اپنے مشن کو نہ چھوڑے۔ ہم میں سے کس کو اس کے لیے مجبور کیا گیا؟ کس بیٹی کو اس کے لیے مجبور کیا گیا کہ اس کو انگاروں پر لٹایا گیا ہو؟ کس کو اس کے لیے مجبور کیا گیا کہ اس کو بوری میں لپیٹا گیا ہو اور اس کو پھر دھواں دیا گیا ہو؟ کس کو اس کے لیے مجبور کیا گیا کہ اس کو ڈنڈوں سے مارا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار دور جہالت کی اگر کوئی بات یاد کرتے تھے تو اس پر روتے تھے کہ حضرت
نہدیہ اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 صحابیات ہیں، بہت کم لوگ ان کے نام سے واقف ہیں۔ فرماتے تھے کہ ابو جہل ان کی پٹائی کرتا تھا کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، اور جب وہ تھک جاتا تھا تو پھر میں ان کو مارنا شروع کرتا تھا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہم مار مار کے ان کو تھک جاتے تھے، مگر وہ مارے کھا کر کے نہیں تھکتے تھے۔ اس مشن کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے تاریخ خاموش ہے، بس اتنا کہتی ہے کہ یہی مصیبتیں سہتے سہتے وہ مر گئے، گویا انہیں انگاروں کے اوپر پکتے پکتے آخر وہ پک گئے، لیکن اس مشن کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا۔ حضرت سمیہ نے اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، اور وہ دلدوز منظر، وہ خطرناک منظر آپ تصور کی نگاہوں سے دیکھو، ان کے لیے کیا مشکل تھا، وہ تھوڑا سا سمجھوتا کر لیتے، تھوڑا سا سمجھوتا کر لیتے حالات کے ساتھ تو سارے حالات ان کے ساتھ تھے۔ ابو جہل نے دونوں ٹانگوں کے ساتھ اونٹ باندھا ہے، اور اس کے بعد برچھا لے کر اس کائنات کا بدترین انسان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو اس مشن کو چھوڑ دے گی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے گی، تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو مکہ کی ملکہ بن جائے گی، اگر تو نہیں چھوڑے گی تو یہ برچھا دیکھ اور یہ